اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وعن جریر قال كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عراة مجتاب النمار او العبا متخلد السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتعمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے جریر، وعن جریر، وہ روایت کرتے ہیں قال كنا في صدر النهار عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دن کے ابتدائی حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ ہم جب دن کے ابتدائی حصے میں رہیں تو اس واقعے کو یاد کر لیں کہ وہ بھی ایک دن ہوگا، اس کا ابتدائی حصہ۔ کیا خوش قسمت لوگ ہوں گے جو دن کے ابتدائی حصے میں رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے۔ وعن جریر قال كنا في صدر النهار عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سی شخصیتیں اس دنیا میں نامور پیدا ہوئیں، بڑی بڑی نامور شخصیتیں ہوئی ہیں دنیا میں، اور ان کی بایوگرافی لکھی گئی، ان کی بعضوں نے اپنی آٹوگرافی خود نویس خود لکھی، بعضوں کی بایوگرافی ان کی سوانح حیات دوسروں نے لکھی، بعضوں کی لیکن ایک ذات ہے، بس ایک ذات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ بیان کر رہا ہوں، تاریخی حقیقت، تاریخی سچائی، صداقت کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی سوانح حیات، آپ کی سوانح عمری، آپ کی زندگی کے حالات جس قدر پھیلاؤ کے ساتھ اور جس قدر تفصیل کے ساتھ لکھے گئے ہیں، کسی دوسری شخصیت کی تاریخ ایسی نہیں۔ آج تک 1400 سال پہلے کی بات الگ تھی، آج پریس کا زمانہ ہے، میڈیا کا زمانہ ہے، لکھنے والے ہزاروں پیدا ہو گئے، اقلام کی کمی نہیں ہے، نہ قلم کی کمی ہے، نہ سیاہی کی کمی ہے، نہ کمپیوٹرز کی کمی ہے، نہ مشینریز کی کمی ہے، نہ نئے پریسوں کی کمی ہے، نہ کاغذ کی کمی ہے، کاغذ نہایت سستا ہو گیا، کاغذ کی کہاں کمی ہے۔ اس کے باوجود کسی شخصیت کی تاریخ اتنی جامع اور ہمگیر اور ہمہ پہلو نہیں ہے لکھی ہوئی جتنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تاریخ۔ کیا معجزہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح اٹھتے تھے، آپ کا مسکرانا کیسا تھا، کس نے محفوظ کیا ہے؟ خدا نے محفوظ کیا ہے، اس کے محبوب کا ہر پہلو محفوظ کر دیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں وعن جریر، حضور کی بات لکھ دینا تھا نا، وہ واقعہ لکھ دے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ بظاہر ہم دن کے ابتدائی حصے میں رسول اللہ کے پاس تھے، بولنے کی کیا ضرورت؟ تو معلومات رسول اللہ کی ذات سے ان کو دلچسپی ہے، صرف بات سے نہیں، رسول اللہ کی زندگی سے، رسول اللہ کی ہر ادا سے۔ یہ نالائق لوگ سرکار کی ذات سے محبت نہیں، حضور کے پیغام سے محبت ہے، حضور کی بتائی ہوئی حکمت سے محبت ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقہ زندگی سے محبت ہے، ان کے لائے ہوئے دین سے محبت ہے، لانے والے سے محبت نہیں۔ یہ احسان فراموش لوگ ہیں۔
وعن جریر قال كنا فی صدر النہار عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دن کے ابتدائی حصے میں یعنی صبح سویرے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، ادھر آفتاب نکل رہا تھا، ادھر آفتاب نبوت سامنے تھا۔ کنا فی صدر النہار عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس فخر کے ساتھ بول رہے ہیں؟ اے آنے والو، تم جس کے دیدار کے لیے ترسو گے عمر بھر، وہ ہمارے سامنے تھی ذات۔ کنا فی صدر النہار عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاءہ قوم، تو ان کے پاس ایک قوم آئی، عرات، ننگی قوم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون آئی؟ ننگی قوم آئی، عرات مجتاب النمار، اس نے کمبلیں اوڑھ رکھی تھی، ننگی بولے تو ایسی ننگی نہیں، اندر کچھ بھی نہیں، اوپر کمبل، مجتاب النمار او العبا، متخلد السیوف، تلواریں لٹکائے ہوئے، گلے میں تلواریں ڈالے ہوئے، ایسی قوم آئی۔ عامتہم من مدر، ان میں سے اکثر جو ہے قبیلہ مدر سے تعلق رکھنے والے تھے، بل کلہم من مدر، بلکہ سب کے سب ان میں سے مدر قبیلے سے تعلق رکھنے والے، ایک قبیلہ تھا، قبیلہ ان مدر کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے اکثر تھے۔ بات بولتے ہیں وہ صحابی کہ وہ سب کے سب مدر کڑمبم سے تعلق رکھنے والے تھے۔ فتعمر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیکھا، سب ننگے تھے، یعنی اندر کچھ بھی نہیں، پر کمبل اوڑھ کے آئے، پورے کے پورے مدری تھے، وہ قبیلہ مدر سے تعلق رکھنے والے۔ حضور کا نام بھی مدر ہے، سرکار مدری ہے، سرکار کو بھی قبیلہ مدر سے تعلق ہے، من مدر بل کلہم من مدر۔ فتعمر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما رأى بهم من الفاقہ، وہ فاقہ زدہ تھے۔ کون فاقہ زدہ تھے؟ وہ لوگ جو بھوکے پیاسے تھے، فاقہ زدہ تھے، پٹنی زدہ تھے۔ فاقہ کو کیا بولتے ٹیبل میں؟ پٹنی، فاقے کے مارے تھے۔ تو سرکار نے جب ان فاقہ زدہ لوگوں کو دیکھا، تعمر وجہہ، آپ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، فکر ایسی ہوئی، حضور کو ایسا دکھ ہوا کہ چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ صحابی فرماتے ہیں فتعمر وجہ رسول اللہ کے چہرے کا رنگ دیکھ کے بول رہے ہیں کہ آپ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما رأى بهم من الفاقہ، فاقے کی حالت دیکھ کر۔ تو بھوکے کو دیکھتے ہیں حضور تو کتنا دکھ ہوتا ہے سرکار کو، اے بھوکے، تیرے فاقے کا حضور کو علم ہے تو تو ہمیشہ فاقہ زدہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ فاقہ زدہ جو آتا ہے، جسے فاقہ زدہ دیکھتے ہیں سرکار، اس کا سرکار کو دکھ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حضور کو دکھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا، جب دیکھا کہ یہ فاقہ زدہ ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں داخل ہوئے۔ ثم خرج، پھر تھوڑی دیر کے بعد باہر آئے، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى، گھر میں داخل ہوئے، پھر باہر آئے، پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو، یہ بارگاہ نبوی کے سب سے پہلے مؤذن ہیں، عالم اسلام کے سب سے پہلے اذان دینے والے کون ہیں؟ کون؟ اور جب بھی حضور حضرت بلال حبشی، حضرت بلال حبشی کو جب بھی نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی کو اس طرح بھی اذان دینے کا حکم دیتے، ارحنا یا بلال، اے بلال اپنی اذان سے ہم کو راحت پہنچا، تو اذان دیتا ہے تو ہمیں راحت ملتی، ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال۔ وعلیکم السلام۔ فتعمر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما رأى بهم من الفاقہ،
فدخل ثم خرج فامر بلالا فاذن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت بلال کو اذان دینے کا، فاذن، حضرت بلال نے اذان دی، واقام، حضرت بلال حبشی نے اذان بھی دی، اقامت بھی کہی، کس نے؟ حضرت بلال۔ فصلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، نماز پڑھائی، ثم خطب، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ممبر پر چڑھ کے خطبہ دیا، مدینے کی مسجد کے ممبر کے اوپر۔ یاد رکھنا ہے شعر، مدینے کی، اس میں تصویریت ہے، منظر کشی ہے، مصوری ہے، شعر نہیں ہے، تصویر ہے۔ مدینے کی مسجد کے ممبر کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا۔ مدینے کی مسجد کے ممبر کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا۔ عرب میں سے عین نکال دو۔ لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، فقال یا ایھا الناس، خطبے میں حضور فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ خطبہ کھڑے رہ کے دیا جائے۔ جب بھی آپ تقریر کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی، سرکار کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ کھڑے رہ کے خطبہ دیں۔ تو بیٹھ کے بھی خطبہ تقریر کی جا سکتی ہے، لیکن سنت یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ کھڑے رہ کے تقریر کریں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ کے ہی خطبہ دیتے تھے، وہی آپ کی تقریر ہوتی تھی۔ تو بہتر یہ ہے کہ کھڑے رہ کے سنت کی پیروی کی نیت کے ساتھ کیا کریں؟ کھڑے رہ کے خطبہ دیں، کھڑے رہ کے تقریر کریں، کھڑے رہ کے لوگوں کو مخاطب کریں۔ بیٹھ کے کرنا بھی جائز ہے۔ فامر بلالا فاذن واقام فصلى ثم خطب فقال، لوگوں سے سرکار نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک نفس سے، تمہیں جس نے پیدا کیا ایک نفس، من نفس واحدہ۔ اے لوگو، ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے۔ وہ ایک نفس کون؟ وہ کون ایک نفس ہے؟ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، حضور کا نور ہے، اسی نور سے ہر چیز پیدا ہوئی ہے، ہر انسان پیدا ہوا ہے، تمام لوگ پیدا ہوئے۔ خلقکم من نفس واحدہ، ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک نفس سے، یعنی ایک نفس یعنی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معنی ہو۔ دوسرا معنی من نفس واحدہ، ایک وجود سے، نفس واحدہ سے مطلب اللہ کے وجود، وجود حق۔ نور حق، نور مطلق۔ اللہ کو نفس بول سکتے کیا؟ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ کو بھی نفس ہے، اللہ کو بھی نفس ہے۔ اللہ قرآن میں آیا اور اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے۔ نفس سے مراد یہاں ذات، اللہ کو نفس سے مطلب اللہ کی ذات ہی اللہ کا نفس، ہمارے جیسا نفس نہیں ہے اسے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے، اپنے آپ سے۔ تمہاری جو ذات ہے، تم جو ہو، وہ اسی کا ظہور ہے، تم اسی کا ظہور ہو، وہ ظہور میں تمہارا عین ہے، وہ تم بن کر ظاہر ہوا ہے، تمہاری صورت سے ظاہر ہوا ہے۔ ظہور میں تمہاری ذات اس کی ذات ہے، اس کی ذات ہی باعتبار ظہور تمہاری ذات بن کر ظاہر ہوئی ہے۔
وہی تم بن کے ظاہر ہوا ہے. تو تمہارا جو نفس ہے، تمہارا جو نفس ہے وہ اسی کے نفس کا ظہور ہے. تو تم یہ سمجھو کہ حقیقت میں ہم نہیں ہیں، کوئی اور ہے. بظاہر ہم ہیں، بباطن کوئی اور ہے. مجازن ہم ہیں، حقیقتاً کوئی اور ہے. بس سمجھ میں. صورتاً ہم ہیں، ہماری صورت ہے، معنی کسی اور کا ہے. ہماری شکل و صورت میں کسی اور کی جلوہ گری ہے. ہمارا تعین ہے، متعین کوئی اور ہے. اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈرا رہا ہے. کیا مطلب؟ تمہارا نفس حقیقت میں تمہارا نہیں ہے، ہم ہی تمہارا نفس بن کے ظاہر ہے. باعتبار وجود، باعتبار حقیقت، باعتبار باطن اپنے آپ کو اپنا آپ مت سمجھو کسی کوئی اور سے. اللہ ڈرا رہا ہے تم کو. تم بن کے وہ جلوہ گر ہے. من نیم واللہ یارا من نیم، جانے جانم سر سرم تن نیم. نور نورم نور نورم نور نور من چراغو پمبو روغن نیم. بس سمجھنا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. جب تم اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اپنی نفی کر دو گے باعتبار وجود اور مولا کا اثبات کرو گے تو اب نفس ہی نہیں رہتا. تم رہے تو نفس نکلتا. تم رہے تو نفس سے امارہ ہوں، میں ہوں سمجھے تو اب نفس سے امارہ نکلا. نظر بد کرو بولتا، جھوٹ بولو بولتا. اب جاتے کے ساتھ جھوٹ، صبح ہی اٹھتے کے ساتھ دوست نماز پڑھ لے کو سولی پہ چڑھانا جی. ایسے خلیفہ سولی پہ نماز پڑھ لے کو، تسبیح پڑھ لے کو، سواب کر لے کو، بیپار میں برکت دے کر کو دعا کر لے کو، باہر نکلا سے پہلے جھوٹ بولتا. ستیاما سول رہے کنمنی میلے ستیم. تم کو اپنے اوپر نفرت نہیں آتی؟ اپنے آپ سے گندگی محسوس نہیں کرتے؟ اپنے آپ سے نفرت نہیں کرتے؟ یہاں کچھ اور کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، وہاں جا کے جلسہ کرتے. دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا رنگ ہو جا. کہاں بیٹھتے اٹھتے ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں؟ کیا کام کر رہے ہیں؟ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت. ایسا نہیں کرے تو زندہ نہیں رہیں گے. ایسا جھوٹ نہیں بولیں گے تو بیپار نہیں چلے گا. اگر یہ خیال دل سے نہیں نکلا ہے تو پھر کیا حاصل کیا تم نے؟ کیا حاصل؟ اچھے ماں باپ کی اولاد اچھی ہوتی، تمہیں ایسی نافرمان اولاد ہیں کہ تمہارے باپ پر سوالیہ نشان قائم ہو رہا ہے کہ پیر اچھا ہوتا تو مرید بھی اچھا ہوتا. یہ مرید چور ہے، ڈاکو ہے، رہزن ہے، قاتل ہے، لٹیرا ہے، گندا ہے. ہم ایسے مرید ہیں اپنے پیر کے نام پر سوالیہ نشان لگا رہے ہیں. بس سمجھ میں آ رہی؟ تو عرض کر رہا تھا کہ نہیں، طریقت حال کا نام، طریقت چلگت کا نام ہے، بولگت کا نام نہیں. سننا ہے عمل کرنے کے لیے. بس. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات. تو میں ہوں سمجھیں گے اب نفس سے ہمارا، ہم ہے ہی نہیں، کوئی اور ہے سمجھیں گے تو اب نفس کہاں آئے گا؟ لیکن یہ بولنا بہت آسان ہے، فنا ہو جانا بہت مشکل ہے. نفی کرنا تھوڑی دیر نفی کریں گے پھر آئے گا، پھر نفی کرنا ہے، پھر میں ہوں کا خیال آئے گا، پھر حقیقت میں نہیں ہوں، کہاں میں ہوں؟ میری صورت میں وہی جلوہ گر ہے. بار بار تلوار چلانی پڑے گی، بار بار تلوار چلانی پڑے گی، بار بار قتل کرنا پڑے گا. بات سمجھ میں آئے؟ اسی واسطے اسے مجاہدہ اکبر کہا، جہاد اکبر کہا. وہ جہاد اصغر میں کبھی زندگی میں 1-2 جہاد لڑنا ہے، کافروں کو قتل کرنا ہے، اگر شہید ہونا ہے تو ایک بار شہید ہو جانا. یہاں ویسا نہیں، ہر وقت نفس کو کاٹتے رہنا.
ہر وقت. اسی لیے سرکار نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم چھوٹی جنگ سے آئے ہیں، کافروں سے لڑ کے آئے ہیں، اب بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں، نفس و شیطان سے لڑنا ہے. رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، نفس سے لڑنا جہاد اکبر ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ جب اپنے آپ کو موجود حقیقی سمجھ لیتا ہے آدمی، میں نہیں ہوں حق ہے، یہ بھول جاتا ہے. اپنے آپ کو میں ہوں سمجھ لے کو پھرتا ہے 24 گھنٹے. یہاں آ کے میں نہیں ہوں حق ہے جو ہے وجود بول کو پھر گیا وہ یجود کے کام کرتا. انسان کا نفس جو ہے اس کب پیدا ہوتا ہے؟ میں ہوں سمجھیں گے تو نفس آئے گا. جب اپنی نفی کر دی تو نفس نہیں، اور جب نفس ہی نہیں آیا تو گناہ کیا کرے گا؟ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تم خود سے گزر جاؤ تو طے ہو گئی منزل. اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ الی آخر الآیہ ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہاں تک حضور نے آیت پڑھی. کہاں سے؟ اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ الی آخر الآیۃ ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہ آیت یہ نکاح میں پڑھتے ہیں، یہ حضور نے آیت پڑھی. والآیۃ التی فی الحشر اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اور پھر یہ آیت بھی حضور نے پڑھی خطبے میں. کیا پڑھی؟ یہ سورہ حشر میں یہ آیت ہے. کیا؟ اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس ہر انسان یہ سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. کل بولے تو آخرت، کل بولے تو تمہاروں نے آخرت کے لیے ہم نے کیا تیاری کی، آخرت کے لیے ہم نے کیا بھیجا ہے. دادا پیر یہ آیت ہمیشہ پڑھیں گے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کی بجائے وَلْتَنْظُرْ نَفْسَكَ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. نفس کا بولتے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اور چاہیے کہ ہر نفس یہ دیکھے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے. بینک بیلنس دیکھتے رہتے نہیں، کیا جمع کرو دیکھتے جمع کرو اس کے اوپر بھروسہ. پھر بھی اللہ ہے، وہ اللہ ہے. کیفیت ایسی آتی صاحب کیا بول. بینک بیلنس پورا گھٹ، حساب کتاب برابر. ڈلنا برابر. میری سمجھ میں نہیں آیا بھائی، میری سمجھ. نظر میں مخلوق ہے. بھروسہ بینک بیلنس پر ہے، بھروسہ مال پر ہے. کچھ بھی نہ رہے مولا پر بھروسہ کس کے پاس؟ میرا مولا کر دے گا. میری بیٹی کی 4 بیٹے آئیں گے، مولا شادی کر دے گا. مولا پالے گا مجھے، مولا دے گا مجھے. صرف لفاظی ہے، لفظ ہیں، معنی مر گیا، چلے گا. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ کب کے بزرگ؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ. کون سا زمانہ؟ تابعین میں ہیں. وہ کون؟ صحابی ہیں حضرت علی، ان کو دیکھنے والے. بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیدا ہو گئے تھے. یہ کون؟ مگر اتنے چھوٹے تھے، سرکار کو دیکھ نہیں سکتے. حضرت ام المومنین ام سلمہ کا دودھ پیا ہے. کون؟ حضرت حسن بصری. یہ تابعین ہمارے پیروں میں آتے ہیں. کون؟ وہ سوچے کبھی سوچے میرے سسرے انہوں، میرے ساس انہوں، میرے سالے انہوں. اس میں مزہ لیتا ہے. ساڑو بول کو ایک مزہ لیتا ہے، اس رشتے کا ایک مزہ لے رہا ہے.
ہے نہیں، سالی بول کے ایک رشتہ ہے۔ حضرت حسن بصری سے رشتہ ہے نا، کیا مزہ لیا، فالج ہے، جذبات پر فالج ہے۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر رشتے کا مزہ لینا اس کی کیسے آخاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، غوث اعظم سے مجھے رشتہ ہے، خواجہ اجمیری سے، اجمیر والے آقا سے مجھے رشتہ ہے۔ بے رشتے والے بہت جاتے، دادا پیر فرماتے تھے اجمیر جا رہے ہو غیر بن کے نہیں جانا، اپنے بن کے جانا۔ کیا تعلیم ہے؟ کہاں ہے وہ تعلیم؟ کہاں ہے؟ سب بھی مندہ گیسا انہیں بھی جاتا گنبل میں، ہاں وہ بولتا نہیں، گنبل میں جاتا ہی نہیں۔ دادا پیر فرماتے تھے بیگانے بن کے نہیں جانا، یگانہ بن کے جانا، گھر والے ہو تم۔ اجمیر کو جانے سے پہلے نصیحت کرتے تھے، بہت سے لوگ آتے ہیں مرید سلسلے، خواجہ کے سلسلے میں مرید نہیں ہیں، جا رہے ہیں خواجہ کے، تو میں نہیں، خواجہ کے غلاموں کے سلسلے میں وہ پیر ہیں، پیر ہمارے پیر کے پیر، پیر کے پیر، پیروں کو دیکھ لگے تو غریب نہ، وہ سب دیکھنا میدان محشر میں دیکھیں گے، اپنے پیر کو دیکھیں گے، ان کے 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 پیر کو۔ ہاں ہاں کیا مقبول بھائی، کیا بھول گئے؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مسلمانی در کتاب، حسن بصری رضی اللہ تعالی اس زمانے کے بزرگ فرماتے ہیں کہ مسلمانی اسلام کہاں ہے؟ کتابوں میں ہے، عمل میں تو نہیں دکھتی۔ بہت زیادہ رکھ لیا، داڑھی رکھ لیا، نماز پڑھ لیا، جبہ پہن لیا، کیا عمل میں کیا فرق ہے؟ کیا تبدیلی ہے؟ کیا دیوانہ پن سمجھ رہے ہیں؟ تبدیلی کی بات کرنا، زمانے سے الگ چلنا دیوانہ پن، بے وقوفی، بات کرنا طریقت کی، کام کرنا گھٹ دنیا داری۔ میری سمجھ نہیں آیا۔ میں یہ بھی نہیں بولتا کہ دنیا چھوڑ دو، اس میں بھی ترقی کرو، دنیا میں بھی خود بخود دنیا ترقی پائے گی تمہاری، اس میں تمہارے شیخ بھی ویسے چھنکا، اتنا میں پوچھتا ہوں، تمہاری جیسی زندگی، تمہارے پیر کی زندگی تمہارے ایسی تھے کیا؟ تمہارے دادا پیر بھی ویسے ہی تھے کیا؟ تمہارے پردادا پیر بھی ایسے ہی تھے کیا؟ بس اس سوال کا تمہارے پاس جواب ہے کیا؟ دیکھ لو۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے؟ آپ فرماتے، حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسلمانی در کتاب، اسلام کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مسلمان در گور، مسلمان سب خبر میں ہی۔ سید موسیٰ شاہ قادری مسلمان ہو، دستگیر صاحب مسلمان، نوری پیا مسلمان، غوثی پیا مسلمان، یہ سب خبر میں ہے۔ یہ جو باہر چل رہے ہیں کیا ہے؟ رسم ادا کر رہے ہیں، رسم ادا کر رہے ہیں۔ شادی میں جاتے ہیں، راشق صاحب کی شادی میں جا رہے ہیں، ان کی بچی کی شادی میں جا رہے ہیں، انہوں کیا بولیں گے؟ کپڑے پہنتے ہیں، انہوں کیا بولیں گے؟ وہ معمولی پہنے تو اپنا فقیر سمجھیں گے، زیادہ پہنے تو بہت زیادہ مالدار سمجھیں گے۔ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ کیا زندگی ہے؟ کیا تبدیلی آئی زندگی میں؟ اللہ کیا بولیں گا؟ اللہ کیا سوچیں گا؟ یہ نہیں ہے نا؟ کیا اللہ ہے بھی کہ نہیں بھی؟ خدا کی یاد ہی نہیں، خدا کا کوئی لحاظ اور پاس ہی نہیں ہے۔ کیا ہے طریقت کی؟ خیر جناب، مجھے کہنے کا حکم دے رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں، سوچیے آپ اپنے زندگی پر غور کیجیے آپ۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مسلمانی در کتاب، کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا نہیں؟
خالی کتابہ میں ہے. مسلمانی در کتاب، مسلمانہ در گور. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا آپ فرمائیں کہ اب بھی منافق ہیں کیا؟ اس زمانے کی بات بول رہا ہوں میں، حضرت حسن بصری کے زمانے، تابعین میں سے. ان سے کیا پوچھا لوگوں نے؟ کہا کہ بصرے، آپ بصرے میں رہتے تھے، حقیقت میں آپ بصرے والے نہیں، مدینے والے. ابھی تو میں نے کہا کہ ام المومنین کا دودھ پیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ وہ مدینے والے، مدنی تھے. وہ بصرے کو چلے گئے، ہاں جا کے بصری ہو گئے، بصرے میں جا کے آباد ہو گئے، مدینے والے. تو وہ پوچھا گیا آپ سے کہ منافقین آج بھی ہیں؟ تو کہا کہ اگر بصرے کی گلیوں سے منافقین نکل جائیں، کیا بولے، تو تمہاری زندگی، تمہارا جینا دو بھر ہو جائے، مشکل ہو جائے بصرے میں. یہ منافقین کی وجہ ہی سے تم آرام سے جی رہے ہو، تمہارا دل بہل رہا ہے. تمہاری زندگی کی دلچسپی ختم ہو جائے گی. یہ منافقین نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں تم کو، تمہارا دل بہلا رہے، تمہارے سامنے آ کے تعریف کر رہے ہیں. نہیں سمجھتے؟ منافقین کی وجہ سے تمہاری دلچسپی ہے قائم. بصرے میں جینا مشکل ہو جائے گا تمہارے لیے اگر یہ منافقین نہیں رہیں گے. تو کسی تابعین سے، تابعین میں سے ایک تابعی سے تابعی نے پوچھا. تابعی سمجھتے؟ جس نے صحابہ کو دیکھا وہ تابعی. تابعی کو جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر مر گیا وہ تابعی نے تابعی سے پوچھا. تابعی نے تابعی سے پوچھا کہ صحابہ کیسے تھے؟ وہ تابعی کیا جواب دیتے ہیں؟ صحابہ وہ لوگ تھے، صحابہ کے تعلق سے تابعی کو بول رہا ہے، مقبول بھائی کو نہیں. یہ پوچھ رہا ہے تابعی کہ صحابہ کیسے تھے. تو اب یہ تابعی کیا بول رہے ہیں؟ وہ ایسے لوگ تھے کہ اگر وہ تم کو دیکھ لیتے تو کافر بولتے. تم کو اگر وہ دیکھ لیتے تو کافر بولتے، اور اگر تم ان کو دیکھ لیتے تو تم دیوانہ بولتے. تابعی سے تابعی کہہ رہے ہیں کہ تم اگر صحابہ کو دیکھتے تو ان کو پاگل بولتے، دیوانہ بولتے. آج بھی مذہب پر کچھ عمل کرنے والا لوگ اسے پاگل، دیوانہ، مجبور، معذور، دیوانہ، پاگل، اپاہج یہ سمجھ رہے ہیں. کیا زمانہ ہے. اور سب سمجھ رہے ہیں میری عقل سب کچھ، میں ویسا کر دوں گا، ایسا کر دوں. وہ کیا کرے گا تجھے کیا معلوم ہے بھائی. ایسا میں نے ایسا کیا، ایسا ایسا کہ نہیں، ایسا کہ نہیں، ایسا. فرعون نہیں کرے رہے گا عقل، کان سے حکومت کرے، عقل سے حکومت کرے. کیا ہوا؟ کیا دھارا رہا نہ جم نہ سکندر سا بادشاہ، تخت زمین پہ سینکڑوں آئے چلے گئے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عقل سے کام نہ لیں، دنیا چھوڑ دیں، کچھ دل کی بھی سنیں. بس سمجھنا، دل کے بھی حقوق ادا کریں، عقل کے بھی حقوق ادا کریں. تابعی سے پوچھے صحابہ کیسے تھے، کیا جواب دیے وہ؟ دیکھ لیتے. کسے بولتے کافر؟ ہاں، اگر وہ لوگ تم کو دیکھ لیتے صحابہ تو تم کو کافر کہتے، اور تم اگر ان کو دیکھ لیتے تو تم ان کو پاگل، دیوانہ کہتے. اور ایک حدیث ہے، اکثر اہل الجنت البل، حضور فرماتے ہیں جنتی لوگوں کی اکثریت
بے وقوف لوگ ہوں گے. اکثر اہل الجنتی البل، یعنی دنیا والے ان کو بیوقوف بولیں گے، انہوں جنتی رہیں گے. کیا حال ہے. تو خیر بندگان خدا، وہ عقل لو جو مصطفیٰ کی در دہلیز سے ملتی ہے، وہ عقل نہ لو جو فرعون کی میراث ہے، حامان و شداد کی میراث ہے. وہ عقل حاصل کرو جو غوث اعظم کے در سے ملتی ہے، خواجہ اجمیری کی دہلیز سے تقسیم ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. صلی علی نبینا صلی